ہاں جی علامہ صاحب کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم. السلام علیکم شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم فاضل السلام. آپ کیا حال ہے؟ فاضل مدرسہ دیوبند، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. یہ ابو بکر عمر کے باغ ہے آپ کا پٹھان مولوی بیچارہ، کہتا ہے مناظرہ نہیں کروں گا ابو بکر عمر کی خلافت پر. میں آپ کا شو دیکھ کے مجھے کوئی عجیب سا لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ کوئی آپ دینی شو بنا، کوئی دوسرا لائیو شو پروگرام چل رہا ہے. یہ کوئی سمجھ سے بات آپ کا تو دین ہی اور ہے نا، آپ کا تو دین ہی اور ہے بھائی، کیا کریں. یہ کیا عرض کریں کہ آپ لوگ کبھی توحید پہ مناظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مناظر کرنے پہ تیار نہیں ہو، قرآن پر مناظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، شیخین کی خلافت پہ مناظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، شیخین کے اسلام پر مناظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر مناظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کے ساتھ ہم کیا کریں بھائی، بتاؤ جی. علماء آپ کے لاکھوں کی تعداد میں اور میں ایک آدمی ہوں، بتاؤ جی. حضرت بات اصل میں یہ ہے نا کہ آپ جو ہے نا پوری کسی کی بات سنتے نہیں ہو، پھر چلے اس آپ سے سناؤ. ساری وہ غلطی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں اور جی. اس وجہ سے بات یہ ہے نا حضرت، آپ میری بات سنیں. یہ میں آپ کو یہ تیسری دفعہ آپ کو کال کر چکا ہوں نا میرے خیال میں. وہ جس موضوع سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ گھما پھرا کے آگے پیچھے کر لیتے ہو، پھر آپ چلے ڈائریکٹلی ادھر ہی آ جاتے ہو. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ خلافت پہ بات کرتے ہو نا، یہ اگر ہم اور آپ دینی اس میں الجھائیں گے نا تو یہ بات بہت دیر تک جائے گی، یہ کوئی سمجھ میں چلیں بھی جی. نہیں آئے گی. تو آپ اس آپ میدان میں کیا تو کریں؟ اترتے نہیں ہو، بات ادھر ادھر سے گھما کے لے جاتے ہو. جو تو کیا سننے کریں والے آپ؟ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے ٹھہر جاتے ہیں. جی تو آپ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیا کر لیں بہتر ہے؟ ہم آپ سے یہی عرض کر رہے ہیں نا، آپ جو ہے نا خود کوئی جج نہ بنے نا، آپ خود اپنا مدعا پیش کرے دلیل کے ساتھ، ایک حسن اخلاق کے ساتھ. اب پھر آپ اس کا جو چلیں جی. نتیجے ہے وہ سننے والے پر چھوڑے. چلیں جی. آپ یہی جو کریں گے بندہ آپ انشاءاللہ. کو کہا. جی چلیں ٹھیک ہے بھائی، یہی کریں گے اور مزید حکم کریں. جی حضرت، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ قرآن کو دیکھتے ہیں نا. اس کو مجھے تو نہیں آپ معلوم آپ لوگ مانتے کیا ہو نا. کرتے ہو، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. آپ جی لوگ کیا کرتے ہو مجھے نہیں معلوم. قرآن اگر مانتے نہیں آپ لوگ، نہیں، قرآن اگر قرآن کو نہیں مانتے آپ دیکھتے. لوگ، قرآن اگر مانتے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی، بلکہ اہل بیت علیہ السلام پر کسی اور کو مقدم نہ کرتے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ حضرت بات سنیں، ہوں. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرنے سے کوئی رافضی بنتا ہے تو یا شیعہ بنتا ہے تو جا کے مینا و عرفات میں اعلان کر کے کوئی شافعی شیعہ ہوں. ہے. ہم چلیں جی، اسی تو شیعہ ہو گیا کے تھا نا، قائل مرنے سے ہیں. پہلے شاید شیعہ بن گیا تھا بیچارہ، آخر میں پتہ چل گیا تھا نا شیعہ بن گیا تھا کھل جی کے. ہاں. اور شاید شیعہ بن چکا تھا آخر میں وہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم کس کو دیکھیں گے؟ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کریں، آپ تو آپ اپنے مولویوں کو دیکھتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں. نہیں ہاں. نہیں، آپ بات کریں نا، آپ کس کو دیکھو گے سب سے پہلے؟ میں بتاتا ہوں آپ لوگ کیا کریں. کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا، جو آپ کی جو میری اہل بات سنت کے کو جو چھوڑ مذہبی دیجیے. حضرات ہیں وہ اپنے نہیں مولویوں کی طرف جاتے ہیں کہ مولوی کیا کہتے ہیں. مولوی کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا تو کیا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ کیا کہتے ہیں. وہ شیعہ جو کہیں گے اس کے مقابلے میں، چاہے وہ شیعہ قرآن کے موافق بات کریں، سنت کے موافق بات کریں، متواترات کے موافق، اس سے پرواہ نہیں ہے. جو شیعہ کہے گا اس کے ضد میں کہے گا، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ قرآن کے خلاف اب کیوں نہ. میں آپ سے یہی تو تو آپ بات ہے لوگ نا، کیا میں آپ کرتے ہو سے. نا، یہ جو آپ کا شعار ہے، یہ جو آپ کا نعرہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی طرف، یہ جھوٹ ہے. سب سے پہلے آپ مولوی کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب کیا کرے گا، وہ مولوی صاحب دیکھے گا کہ یہ مسئلہ جو پیش آیا ہے اس میں شیعہ کیا کہتے ہیں. شیعوں کی بات تو ہم مان نہیں سکتے، چاہے شیعوں کی بات قرآن کے موافق ہو، چاہے شیعوں کی بات سنت متواترہ کے موافق ہو نا، تو پھر وہ شیعوں کے خلاف بات کریں گے. جی یہ آپ کا طریقہ کار ہے اصلی، شیعوں کے آپ ضد. پھر وہی بات دیتے نا. میں طریقہ کار کی، اگر قرآن اور عام مسلمان کے بیچ سے ہم اور آپ جیسے مولوی نکل جائے نا تو سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. چلے جی، یہ قرآن تو تو پہلے گھما سے پھرا موجود تو ہے. ہم اور آپ رہے نا، ہم اور آپ گھما پھرا رہے، اللہ تو نہیں گھما پھرا رہا. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے ہم کس کو دیکھیں گے؟ یہ کہتا ہے قرآن حسبنا کو دیکھیں. کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، جی یہ جی، پھر آ گیا میں بھائی. کیا ہاں، ہے؟ حسبنا کتاب میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ. آپ اس قرآن کتاب اللہ سے کتاب ثابت کافی ہے، کریں. کتاب کافی ہے جی. ہے جی جی، آپ سنت ثابت کوئی نہیں. کریں. نام رکھا ہے اہل جی سنت، ٹھیک ہے، کہتا ہے صرف ثابت قرآن سے کریں. دکھاؤ. جی نام رکھا ہے اہل سنت، کہتا ہے صرف قرآن سے دکھاؤ. مولوی صاحب اللہ کے حیا نہیں کرتے.
وہ اللہ نام کے اپنا بندے پہلے میں تبدیل حق سے کرو نا، کہیں اہل گے سنت تو کہہ دو سب سے کہ پہلے صرف آپ شیعہ اہل ثابت سنت ہے، ہوگے۔ کہہ دو صرف شیعہ اہل سنت ہے، نام اپنا رکھا اہل سنت، کہتا قرآن صرف قرآن سے دکھاؤ جی، ہے کہ نہیں؟ تو کس نے تو نام رکھا ہے کیوں اہل اہل سنت سنت؟ رکھا ہے؟ میں اہل میں سنت تو تو ہم ہے جی۔ مسلمان تو مسلمان تو ہم ہیں یا آپ ہیں، یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، یہ تو قیامت کے دن ہوگا، دنیا میں آپ کیسے کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ دیکھو دنیا میں اگر بہت آپ کچھ نے کر سکتے کوئی ہیں۔ بات کرنی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکالنا ہے، کسی سامعین کو کوئی فائدہ دینا ہے، تو آپ دو ٹوک میرے سے بات کرو، نہیں ہے تو پھر اس مولوی کی طرح آگے قسم کا قرآن اٹھاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ پہلے ایسے کریں نا کہ قرآن سے ہمیں دے کر دیں ان شیخین کے کفر کو، اس کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں، تاکہ آپ کی یہ آرزو بھی پوری ہو جائے اور کچھ سائلین سننے والے کو بھی کچھ سمجھ میں تو آ جائے۔ کر لے، ابو بکر عمر نے خلافت کا ادعا کیا نا، جی جی، کر خلافت کا لے ادعا کر کیا لے، کیا ہے نہیں کیا ابو بکر عمر نے؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ جی ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جی جی۔ تو قرآن میں کوئی آیت ہمیں نہیں ملی یہ خلیفہ ہیں، تو اس لیے ان کی خلافت قرآن کے خلاف ہے جی، کفر ثابت ہو گیا نا، آپ کا بطلان بھی ثابت ہو گیا۔ آپ قرآن سے دکھاؤ نا ابو بکر عمر کا، میں نے دکھا دیا بھئی، قرآن نے ان کو خلیفہ نہیں بولا، یہ کہتے ہیں ہم خلیفہ، آپ کہتے ہیں صرف قرآن سے دکھاؤ۔ انہوں نے اگر اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے تو کیسے خلیفہ بن گئے جی؟ اگر ان کی خلافت قرآن میں ہے تو ہمیں دکھا دو، ہم مان لیں گے، اسی وقت ہم عمر ہی بن جائیں گے۔ اگر ان کی خلافت قرآن میں نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے، جب خلیفہ اللہ ہی کے نہیں بندے، بنایا ہے تو پھر ان کی خلافت جب قرآن میں نہیں میں تو یہ دین سے خارج ہیں جی۔ تو آپ سے خلافت کی کوئی بات نہیں کہ ان دونوں کے کفر پہ ثابت کرو، کفر ثابت ہو آپ گیا جو نا، اور بھائی جو کرو قرآن قرآن سے کو تو، مانتا ہے دین میں کسی کی امامت کا ادعا کرتا ہے، جی اگر وہ نہیں مانتا اس کی کوئی یاد سناؤ نا، اور سامعین کو بھائی تاکہ بات ہی قرآن نے کہہ دیا کہ میں نے امام بنائے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر ہیں قرآن میں جن کی طاعت واجب ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے۔ قرآن جی ان کا میں نام کیا جو ہے؟ بالکل رسول جیسے ہیں وہ کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کو اہل نام بیت بھی لے اطہار لینا، علیہم السلام ہے، جن کو اللہ نے خود پاک بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پاک بنایا ان کو اسی طرح پاک بنایا ہے۔ تو جن کو قرآن نے امام بنایا وہ معلوم ہے وہ کون ہے، وہ ابو بکر عمر نہیں ہے۔ ابو بکر عمر اگر تو میرے قرآن کو بھائی، مانتے تو امامت کا ادعا نہیں کرتے، کیونکہ ان کی امامت قرآن میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی امامت قرآن میں ہے، تو پتہ چلا یہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، کفر ثابت ہو گیا۔ بولو مزید، ہاں رد کرو۔ آپ قرآن سے تو کفر ثابت کریں، آپ پھر کہتے ہیں کہ اولی الامر ابھی میں نے منکم، ثابت نام کیا لیا نا بھائی، ابھی میں نے جو دلیل دیا نا نام لیا وہ آپ ہوگا اس نا، کو رد کرو نا۔ نام لیا ہوگا نا، ٹھیک ہے نام لیا ہوگا نا، نام قرآن میں نہیں ہے نا، حدیث میں او کوئی نام بھائی لیا ہوگا، وہ حدیث نام لیا ہے سے نا، یہ کافی ہے۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل البیت نام نہیں ہے، یہ ابو بکر کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی نام، میں وہ بات کر ہی نہیں اہل رہا البیت، خلافت سے، اہل البیت کس کا اس سے زیادہ کیا نام لے لے گا بھائی؟ اب کہہ دو ابو تو بکر بھی میرے اہل بھائی البیت ہے، میں ان کی عمر بھی خدمت اہل سے بات البیت کر ہے، رہا ہوں، کون اہل پوری البیت بات ہے؟ سن لے، پوری اور بات سن لے۔ کملی کے نیچے لگا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اہل بیت کون ہے، قرآن نے نام لیا اہل البیت او ہے جی، میرے بھائی، قرآن نے قرآن نام نے نہیں نام نہیں لیا، لیا ہے۔ نبی نے ابو نام لیا ہوگا ان کے کفر کا نا، ان کے چلیں کفر جی، کا نام لیا ہوگا، آپ شیخ لیا صاحب ہے نا؟ میں نے دیکھو، شیخ صاحب دیکھیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا وہ ہر ایک کو فوراً سمجھ نہیں آتی، 2 دفعہ 3 دفعہ جی 5 دفعہ سننا پڑتا ہے۔ آپ میں نے جو ابھی دلیل دیا نا اس کو 10 دفعہ آپ سن لیں، شیخین کے عدم اسلام اور ان کے اسلام سے مجھے نہیں خروج کا سمجھا، دلیل میں نے قرآن مجھے سے دی نہیں ہے ان کے سمجھا، امامت کے بنا پر۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ کہتا ہے دوبارہ ثابت کرو، آپ اس کو ریپلے کر دو۔ یوٹیوب میں کے آپ سے حسن یہ دوبارہ ہے، کہنے کہ میری بات یوٹیوب کا سنیں، حسن یہ ہے میری نا کہ بات آپ ریپلے کر سکتے ہیں 10 دفعہ، میری بات وہ سمجھ آ جائے گی آپ میری کو۔ بات میں خود بھائی، میں آپ خود بہت دفعہ ایسے ہوتی ہے نا کہ کوئی حدیث پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی، 30 دفعہ 10 دفعہ پڑھتے ہیں قرآن، 20 دفعہ پڑھتے ہیں، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آیہ شریفہ کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک عام چیز ہے۔ ابھی میں نے جو دلیل دی ہے نا وہ اکثر کو سمجھ آئی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی مشکل نہیں، مجھے موقع دو گے، لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی مجھے ہیں، موقع دو گے، ہاں تو آپ اس مجھے کو موقع ریپلے دو کر دو۔ گے، مجھے جی سر، موقع دو گے، جی بسم اللہ، آخری موقع ہے آپ کا، اس کے بعد گڈ بائی آپ سے۔ مجھے موقع دو گے بولنے کا، بسم اللہ بسم اللہ۔
حضرت میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے ان کے کفر کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اگر اللہ کے رسول نے ان دونوں کو کافر کہا ہے وہ بیان کریں لوگوں کے سامنے, چلیں بات ہی جی ختم چلیں، ہو جائے گی. میں نے کسی بتا کو دیا ہے. شکایت کے اوکے ساتھ آپ شیخ آپ صاحب، کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آئی میں نے جو دلیل دیا نا ان کے کفر کی، ان کی خلافت کے بنا پر، تو آپ اس کو ذرا سوچیں پھر اس کو رد کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ کہتے ہیں نہیں بتایا. میں نے کہہ دیا کہ بتا دیا کہ دیکھیں قرآن میں امام کوئی اور ہے. ان دونوں نے قرآن، ان کی امامت قرآن میں نہیں ہے، انہوں نے امامت کا ادعا کیا. اگر قرآن کو مانتے تو امامت کا ادعا نہیں کرتے، بلکہ اس کا جس کو قرآن نے امام بولا ہے اس کی امامت کا اتباع کرتے. ٹھیک ہے نا. جو قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟